اصل ہدف جو ہے وہ امارات کو بیان کرنا ہے. امارات کیا چیز ہیں، ان کی حجیت، ان کے دیگر احکام، ان کے دیگر مسائل، اشکال، نظریات جو بھی ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کرے گا. کس کے بارے میں؟ امارات کے بارے میں. لیکن وقبل الخوض فی ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر ہے؟ امارات کے بیان سے پہلے. امارات کے بیان میں غور و فکر کرنے سے پہلے، خوض یعنی غور و فکر، امارات کے بیان میں غور و فکر کرنے سے پہلے لا بأس بصرف الکلام، حرج نہیں ہے کہ اگر ہم گفتگو کا رخ موڑ دیں الا ایک اور نقطے کی طرف. وہ کیا ہے؟ بیان بعض ما للقط من الاحکام. من الاحکام من بیان ہے، اس ما کو بیان کر رہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم قط کے کچھ احکام بیان کر دیں. گفتگو کا رخ موڑ دیں کدھر؟ قط کے احکام کے بیان کی طرف. وَإِنْ كَانَ خَارِجًا، اگرچہ قط کے احکام کو بیان کرنا، کانا یعنی کانا بیان القط یا کانا بیان احکام القط، قط کے احکام کا بیان جو ہے اگرچہ یہ خارج ہے من مسائل الفن، فن سے مراد علم الاصول ہے. علم الاصول سے یہ قط کی بحث خارج ہے. اچھا، یہاں تک ہم نے دو نقطے جو ہیں وہ فوکس کیے ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی قط کیا چیز ہے، قط کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ احکام کیا ہیں جو یہاں بیان کرنا چاہتا ہے. وہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ قط کے احکام کو بیان کرنا یا قط کی بحث کو بیان کرنا یہ علم الاصول سے خارج کیوں ہے؟ متوجہ ہو گئے؟ قط کا معنی ہے فصل الشیء، ایک شے کو دوسری سے یا ایک ہی شے کو دو پیس کر دینا، اسے قط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کاٹ دینا، کٹ لگا دینا، توڑ دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو فصل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ چیز کو جو ہے وہ توڑ کے الگ کر رہے ہو، فصل کر رہے ہو یعنی الگ کر، الگ الگ کرنا. تو الگ کیا جاتا ہے جب وہ پہلے ایک ہو تو پھر اس کو آپ الگ کریں گے. قطع الشیء یعنی فصل الشیء. قطع کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن مراد علم ہے، یعنی یقین، علم تصدیقی. منطق میں جس کو آپ علم تصدیقی کہتے ہیں یا علم یقینی کہتے ہیں. کہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ظنی اور یقینی. وہ جو یقین والی ہے نا اسے قطع کہتے ہیں، کیونکہ ظن اس کا مد مقابل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ قطع تصدیق سے اخص ہے، کیونکہ تصدیق ظن کو بھی شامل ہے، یقین کو بھی شامل ہے، اور قطع سے مراد صرف علم یقینی ہے. ہاں، ظن کو قطع شامل ہے. اچھا، تو قطع سے مراد کیا ہے؟ علم یقینی. جب قطع سے مراد علم یقینی ہے تو پھر اس علم یقینی کو آپ یہاں علم یقینی بول دو، یا یقین کا لفظ بول دو، یا علم یقینی کا لفظ بول دو، تاکہ علم کے ساتھ یقین کی قید لگا دیں گے ہم تو ہمیں فوکس ہو جائے گا کہ وہ دوسرا علم جو ہے اور اقسام جو ہیں علم کی وہ یہاں مراد نہیں ہے. تو آپ نے یہ قطع کیوں لگایا ہے؟ قطع کا معنی ہے کاٹنا. تو وہ علم کس شے کو کاٹ رہا ہے کہ آپ نے اس علم کو لفظ قطع سے تعبیر کیا؟ تو جو ہے علم یقینی کس چیز کو کاٹ رہا ہے کہ آپ نے اس کو قطع کا نام دے دیا ہے؟ کہتا ہے علم یقینی شک کاٹ رہا ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے اب اس سے شک کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے کہ اب یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے اس علم یقینی کو کیا بولتے ہیں؟ قطع. جس چیز کو علم یقین نے کاٹا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوتی ہے چیز کیا ہے؟ شک ہے، کہ اب شک وہاں سے
کٹ کے الگ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ جب وہ منطق میں 50 پوائنٹ سے وہ شروع کرتا ہے نا کہ بھئی دونوں پہلو جو ہیں وہ خبر کے برابر ہیں، تو پھر ایک جانب کی اگر پوائنٹ زیادہ ہوتے جائیں گے، جتنی زیادہ ہوتے جائیں گے دوسری کے کم ہوتے جائیں گے. زیادہ پوائنٹ جو ہیں 51 سے شروع ہوتے ہیں 99 تک جاتے ہیں، اسے زان بولتے ہیں. اور جس وقت جو ہے پوائنٹ آپ کے 100 برابر ہو جائیں تو ادھر 0 ہو جائے گا. جو 0 ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کا مطلب ہے جب تک 99 ہے ایک پوائنٹ بھی احتمال خلاف موجود ہے. جی ٹھیک ہے. وہ جو احتمال ہے نا خلاف کا وہ کٹ جائے گا. کب؟ جب پوائنٹ آپ کے ہو جائیں گے 100. تو علم یقینی نے کٹ کر دیا کس کو؟ خلاف والے احتمال کو. منطق میں اس کو وہم کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن یہاں اصول میں جو ہے اتنی تفصیل نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ اس کے مد مقابل دوسرا جو احتمال آ رہا ہے، اب اسے وہم کہو شک کہو، اس احتمال کو یقین پر پہنچ کے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کفر ہو جاتا ہے. یعنی اس کو اب کٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہو. اچھا. اور کٹ کبھی تعلق پاتا ہے موضوع سے، کبھی تعلق پاتا ہے احکام سے، حکم سے. موضوع سے مراد مثلا گلاس میں جو ہے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ 7 اپ ہو سکتا ہے وہ ہلکی گلاب ہو سکتا ہے کوئی اور نجس ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی ذریعے سے چیک کرتے ہیں کہ یہ شے کیا ہے، تو چیک کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شے ہے. آپ نے اس شے کی حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ فلاں شے ہے، یعنی یہ حقیقت میں فلاں شے ہے. تو پہلے اس کی حقیقت آپ پر واضح نہیں تھی، یہ پیپسی ہے یا کہ گلاب ہے یا فلاں ہے، اس کی حقیقت آپ پر مجہول ہے. تو آپ نے اس کی حقیقت کا ادراک کیا ہے، تو گویا آپ نے شے کے حقیقت کا جو ادراک کیا یہ ہے تصدیق بالموضوع. تصدیق یہاں اس کو آپ موضوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس شے کے اوپر حکم لگے گا، یہ طاہر ہے، یہ حلال ہے، یہ نجس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہے حکم طہارت کا، نجاست کا، حلال کا، حرام کا. یہ حکم اس پہ لگنا ہے، لیکن اس پہ لگنے سے پہلے آپ نے اس کی تشخیص دینی ہے کہ یہ ہے کیا. تو جو ہے حکم لگانے سے پہلے تشخیص دی جائے گی، یہ پانی ہے، 7 اپ ہے، کیا ہے، فلاں ہے. اگر 7 اپ ہے اس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نجس چیز ہے تو وہ کپڑے کو نجس کرے گی، پی بھی نہیں سکتے ہیں. تو حکم لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تشخیص دینی ہے. تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ فلاں شے ہے. اس وقت آپ نے تعلق پایا کس کے ساتھ؟ موضوع. یا اور آسان بناؤں آپ کو اسی لفظ کو، اسی فکر کو. ہمارے پاس اشیاء اور افعال، اشیاء اور افعال ہے. اشیاء یعنی جیسے کتاب ہے، موبائل ہے، قلم ہے، یہ اجسام دار چیزیں جو ہیں نا ان کو اشیاء بولا جاتا ہے، جو جسم رکھنے والی چیزیں. کچھ افعال ہیں، بولنا، چلنا، پڑھنا، کھانا، پینا، جانا، آنا، لینا، دینا، خرید فروخت، یہ وہ سارے یہ کیا ہیں آپ کے افعال ہیں، اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا. افعال کو اور اشیاء کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ فعل یا وہ شے مشتبہ ہو تو ایسی صورت میں آپ نے اس کی جو شناخت دینی ہے، تو شناخت دینے کے بعد جب آپ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ فلاں شے ہے، تو اس وقت کا تعلق پاتا ہے موضوع سے. چونکہ ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ افعال اور اشیاء کو موضوع بولا جاتا ہے. کیوں موضوع بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر احکام لاگو کیے جاتے ہیں کہ یہ شے کھانا تیرے لیے جائز ہے، یہ شے تیرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ فعل جو ہے واجب ہے، یہ فعل مستحب ہے. اور کبھی کا تعلق پاتا ہے احکام سے. احکام کون سے؟ یہ جو حلال، حرام، طہارت، نجاست، واجب، مستحب، ان کو کیا بولتے ہیں؟ احکام. کا تعلق پاتا ہے حکم سے. کیونکہ حکم جو ہے کبھی معلوم ہوتا ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتا. اور جب معلوم ہوتا ہے تو کبھی اللہ ناقل یقین معلوم ہوتا ہے، کبھی اللہ ناقل یقین معلوم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. تو کات کبھی تعلق پاتا ہے کس سے؟ حکم کے ساتھ. احکام اس میں موضوعی بھی ہیں، احکام شرعی بھی ہیں، دونوں ہیں. احکام موضوعی دیکھیں ان سے مراد ہوتا ہے احکام وضعی. یہ جو میں نے 2 چیزیں بیان کی نا، اشیاء اور افعال،
جو اشیاء پر حکم لگایا جاتا ہے اس حکم کو حکم وضعی بولا جاتا ہے، اور جو افعال کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے اس حکم کو حکم تکلیفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قد کبھی تعلق پاتا ہے افعال سے، احکام سے، کبھی تعلق پاتا ہے موضوعات سے. اور یہ مہم نہیں تھا یہاں پہ کہ قد جو ہے وہ موضوع سے تعلق پا رہا ہے یا احکام سے، یہ ہم نے صرف ایز اے تشریح جو ہے ایک نقطہ بیان کر دیا. قد کے جو احکام بیان کریں گے وہ کون سے احکام ہیں؟ کہتے ہیں میں بطور مثال آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تفصیل آگے آ رہی ہے. مثلا یہ بیان کریں گے کہ قد کی حجت ذاتی ہے یا قد کی حجت شرعی. وہ جو آپ جو بیان کر رہے قد کو موضوع بنائیں گے، اس کی حجیت کا جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں یہ فیصلہ اس کے حکم کا فیصلہ ہے کہ اس پر کون سا حکم لگایا جائے، حجیت کے ذاتی ہونے کا حکم لگایا جائے یا حجیت کے شرعی ہونے کا حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز جو محمول کی جگہ پر آ جاتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ یہاں حکم بولتے ہیں. منطق میں جو محمول ہوتا ہے نا، القات او حجتن، القات و حجت ہو ذاتیاتن، القات و حجت ہو شریعتن. تو محمول کی جگہ پر ہم نے کس کو رکھا ہے؟ حجت کو. تو حجت کی بحث جو کر رہے ہیں یہ قد کے محمول کی بحث کر رہے ہیں. محمول کو منطق ادھر اصول میں کیا بولتے ہیں؟ حکم. تو ہم کس سے بحث کر رہے ہیں؟ قد کے حکم سے بحث کر رہے ہیں. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال بحث آئے گی یاجب اتباع القاطع، یاجب اتباع القاطع واذا خالف القاطع یستحق العقوبہ والمثوبہ. قاطع کی اتباع واجب ہے، یعنی جیسے کے بارے میں آپ کوئی قاطع ہو گیا تو آپ اسی قاطع کے مطابق انجام دیں. اور اگر قاطع کی مخالفت کرتے ہیں تو مستحق ہو جائے گا بندہ عقوبت کا، اگر وہ قاطع کسی حرام چیز کا ہے. مستحق ہو جائے گا مثوبہ ثواب کا اگر وہ قاطع کسی واجب شے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بحث آئے گی کہ یہ اس حل استحقاق الثواب والعقاب یترتب علی القطع مطلقا او اذا کان واقع مطابقا للواقع. قطع کبھی واقع کے مطابق ہوتا ہے، کبھی واقع کے مطابق نہیں ہوتا. آپ کو یقین ہو گیا کہ بات ایسی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ میرا یقین غلط تھا. جہل مرکب کی مثالیں منطق میں گزر چکی ہے نا، وہاں قطع ہوتا ہے مگر وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تو یہ بحث آئے گی کہ بھئی قطع کی اتباع واجب ہے اور مخالفت کرنے کی صورت میں یہ مستحق ہو جاتا ہے عقاب اور ثواب کا. تو پھر یہاں بحث آئے گی کہ آیا وہ مطلق قطع کی مخالفت پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا یا فقط اس قطع کی مخالفت پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا جو واقع کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے یہ جو ہم ساری تفصیلات دے رہے ہیں یہ محمول کی جگہ پر آئے گی. قطع کو موضوع بنا کے استحقاق العقاب والثواب یہ سارا کیا بنے گا قضیے میں؟ محمول کی جگہ پر بنے گا. اور جو چیز محمول کی جگہ پر رکھی جائے وہ حکم کہلاتی ہے. لہذا وہ استحقاق العقاب استحقاق الثواب کی بحث جو ہم کریں گے قطع کی موافقت اور مخالفت کی صورت میں وہ بحث بھی اس کے حکم کی بحث ہے، کیونکہ وہ چیزیں کیا واقع ہوتی ہیں قطع کے لیے؟ محمول واقع ہوتی ہیں. اچھا جی. وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَهْمِ، لیکن قطع کا بیان، قطع کی بحث علم منطق سے علم فلسفے سے علم الاصول سے خارج ہے. یہاں سے تھوڑا علمی نقطہ اس نے بیان کیا ہے، اس نقطے پہ ذرا دھیان دیں. کچھ علماء قطع کو علم الاصول سے خارج نہیں سمجھتے، اس کی بحث کو وہ اصول کی بحث کے اندر اس کا حصہ سمجھتے ہیں. جیسے کہ سماعت شیخ بشیر فلانچ. اور کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو اصول میں شامل نہیں کرتے، اس کو ذکر کرتے ہیں اصول میں استطرادن سمجھتے ہو، یعنی بحث کے تتمے کے لیے یا بحث کی جو ہے وہ اضافی افادیت کے لیے تھوڑی بہت ملتی جلتی مناسبت تھی تو انہوں نے بیان کر دی، وہ ادروائز اس بحث کا وہ اس موضوع کا حصہ نہیں. جیسے کہ صاحب الکفایہ یہی اپنا وہ نظریہ دے رہے ہیں کہ بھئی قطع علم الاصول کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے ابھی کس کو بیان کرنا ہے؟ صاحب الکفایہ کے نظریے کو. باقی علماء سے اب ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن پھر میں نے اشارہ دے دیا کہ وہ
سب ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کو خارج سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، کون سی چیز علم الاصول میں داخل ہے، کون سی چیز علم الاصول سے خارج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے علم الاصول کی تعریف سمجھنا ہوگی. تعریف جب سمجھ آ جائے گی تو پھر اس تعریف کو ہم دیں گے تطبیق. جس پر فٹ بیٹھ جائے وہ داخل ہے، جس پر فٹ نہ بیٹھے وہ اس سے خارج ہے. ٹھیک ہے اتنا رضا؟ لفظ بولا جاتا ہے جی عالم. عالم سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے بھائی زید جو ہے وہ اس کے دائرہ مصداق میں داخل ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی دائرہ مصداق میں داخل نہیں. اکرم العالم، عالم کا اکرام کرو. اچھا تو اب زید جو ہے اس کا اکرام کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ جی اگر اس عالم کے دائرے میں داخل ہے تو پھر اس پر اکرام کا حکم آ جائے گا، دائرے میں داخل نہیں ہے تو اکرام کا حکم اس پہ نہیں آئے گا. تو اب کیسے پتہ چلے بھئی یہ عالم کے دائرے میں داخل ہے یا عالم کے دائرے میں داخل نہیں ہے؟ کہتے ہیں پہلے عالم کی تعیین کرو کہ یہاں عالم سے مراد ہے کیا. جب تعیین ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے اس پہ تطبیق کرتا ہے یا تطبیق نہیں کرتا ہے. یہی پروسیس ہے نا. تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کے مفہوم کو، اس کے معنی کو کلیئر کرنا ہے. معنی کلیئر ہونے کے بعد پھر اس معنی کا آپ نے انطباق دینا ہے. انطباق کے بعد وہ کلیئر ہوگا کہ وہ اس کے مصادیق کے دائرے میں آتا ہے یا باہر ہے. مصنف نے کہا ہے کہ علم الاصول کے دائرے سے قط کی بحث خارج ہے. تو پہلے ہمیں علم الاصول کی بحث سمجھانا کہ علم الاصول کی تعریف کیا ہے، علم الاصول کا معنی اور مفہوم کیا ہے. جب علم الاصول سے کیا مراد ہے وہ مراد کی سمجھ آ جائے گی تو پھر اس معنی اور مفہوم کو ہم مسائل کے اوپر انطباق دیں گے. جو مسائل جو ہیں جس پہ انطباق کرے گا وہ اس کے دائرے میں داخل ہیں، جن مسائل پہ انطباق نہیں کرے گا وہ مسائل اس سے خارج ہیں. زیادہ مشکل تو نہیں ہو گئی بات؟ اچھا تو اب پہلے ہم نے کیا سمجھنا ہے یہاں پر؟ علم الاصول کی تعریف. کہتا ہے کہ علم الاصول اس قاعدے قانون کو کہا جاتا ہے کہ جو قاعدہ اور قانون دلیل میں کبرے کی جگہ پہ استعمال ہو. علم الاصول اس قاعدے اور قانون کو بولتے ہیں جو قاعدہ اور قانون کہاں استعمال ہو؟ دلیل میں کبرے کی جگہ پہ. ہر دلیل نہیں، اس دلیل میں کبرے کی جگہ پہ استعمال ہو جس دلیل نے بطور نتیجہ آپ کو حکم شرعی دینا ہے بھئی یہ حلال ہے یہ حرام. ہاں تو آگے آپ نے حدیث سے آیت سے جو حکم شرعی نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے؟ یہ علم الاصول کا قاعدہ قانون وہاں آپ نے آیت کے ساتھ حدیث کے ساتھ اس کو کبرے کی جگہ پہ فٹ کرنا ہے. تو سغرا ادھر سے لے لو گے، کبرا یہ دے دے گا، جوڑیں گے تو آگے آپ کو وہ حکم شرعی کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ کو جو ہے وہ حدیث نے ایک حدیث ملی ہے کیا؟ الوضوء مقدمۃ الواجب. ٹھیک ہے صاحب، الوضوء جو میں نے اپنی طرف سے فکرہ بنایا ہو سکتا ہے حدیث کا فکرہ اور ہو، مگر یہ ہے کہ مفاد یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی حدیث تو آپ کو مل گئی، کبرا کدھر سے لینا ہے؟ اصول سے. اصول کا قاعدہ قانون لیں گے جو وہاں جا کے کبرے کے طور پہ فٹ کریں گے. اصول کے پاس آئے، اصول نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، قانون دیا ہے کیا؟ مقدمۃ الواجب واجب. یہ جا کے ہم نے وہاں اس کے ساتھ فٹ کر دیا. الوضوء مقدمۃ الواجب صغرا ہو گیا، کبرا اس نے دے دیا مقدمۃ الواجب واجب. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ حکم شرعی ہے، اس وضو کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو علم الاصول اس قاعدے اور قانون پہ صادق آتا ہے یا اس قاعدے اور قانون کو کہتے ہیں جو قاعدہ اور قانون کیا ہو؟ دلیل میں کبرے کی جگہ پر استعمال ہو. اس دلیل میں کبرے کی جگہ پر استعمال ہو جس دلیل کے نتیجے میں آپ کو حکم شرعی ملنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ قط کہتے ہیں یہ تو کبرا واقع نہیں ہوتا ہے.
قط دلیل میں کبرے کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ صغرا پھر کبرا ملا کے آگے نکلتا ہے نتیجہ. جب نتیجہ نکلتا ہے تو پھر نتیجے کے ساتھ آ کے قط تعلق پاتا ہے. تو جو ہے اتنا یعنی قط کا تعلق فقط نتیجے کے ساتھ. ہاں جی. جب تک نتیجہ نہیں نکلا آپ کو وضو کے واجب ہونے کا یقین ہے نہیں ہے. پتہ نہیں وضو واجب ہے، پتہ نہیں وضو مستحب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. نتیجہ نکلا تو فوراً ذہن میں قط کی کیفیت نے آ کے اس کے وجوب کے ساتھ، اس کے وجوب نامی حکم کے ساتھ تعلق پا لیا. کس نے؟ قط نے. قط نے کہاں تعلق پایا ہے وجوب نامی حکم کے ساتھ؟ جب حکم نتیجہ آ گیا دلیل مکمل گزر گئی ہے. صغرا گزر گیا، کبرا گزر گیا، تو جا کے اس قط نے تعلق پایا حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. اور علم الاصول کا قانون کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کبرے کی جگہ پہ. اور قط کب آیا ہے؟ نتیجہ جب نکلا ہے اس وقت قط جو ہے وہ آیا ہے، اس نے نتیجے کے ساتھ جا کے تعلق پایا ہے. کبرا گزرنے کے بعد والے مرحلے میں قط آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے قط تو علم الاصول کا مرحلہ گزرنے کے بعد پیدا ہوا ہے. جو بعد میں پیدا ہوتا ہے وہ متأخر ہے. جو متأخر ہے وہ اس پچھلے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے معلول ہو سکتا ہے. نتیجے اور معلول کو اس کی علت کی جگہ پر اگر فٹ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے علم الاصول کی بحث سے یہ. جب یہ آپ نے یہ مثال وضو والی دے دی ہے حکم کی، یہاں قط نے تعلق پایا حکم کے ساتھ. اگر قط تعلق پایا موضوع کے ساتھ، ابھی آپ نے مثال دی ہے گلاس میں پانی کی، ہیں تو وہ کہتا ہے جب آپ گلاس میں پانی کی تشخیص دیں گے تو بھی تو دلیل کے ساتھ ہی دیں گے. گلاس میں موجود شے کی تشخیص دو گے تو کیسے دو گے؟ دلیل کے ساتھ دو گے. تو جب دلیل کے ساتھ آپ نے دینی ہے تو دلیل سے گزر جائے گی. دلیل کے گزرنے کے بعد پھر یہ شے کون سی ہے قط آ کے تعلق پائے گا. تو موضوع میں بھی قط جب آتا ہے موضوع کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو بھی دلیل کے گزرنے کے بعد تعلق پاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قط جو ہے متأخر ہے، چاہے موضوع سے تعلق پائے چاہے حکم سے تعلق پائے. کس سے متأخر ہے؟ دلیل سے. اور علم الاصول کا قاعدہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دلیل میں کبرے کی جگہ پہ. اور قط اس سے متأخر ہے. متأخر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے علم الاصول کا نام اس پہ صادق نہیں آ رہا، اس لیے یہ علم الاصول سے خارج ہے. ٹائم ہے سمجھا؟ وکانا ٹائم ہے صبر کا. وکانا اشبہ ہو بمسائل الکلام. کانا اشبہ، کیوں کانا زمین جو ہے وہ بحث القط کی طرف ہے. وکانا یعنی بحث القط جو ہے اشبہ بمسائل الکلام، کلام کے مسائل کے ساتھ یہ مشابہت رکھتی ہے. کلام سے کیا مراد ہے؟ علم کلام، یعنی جس میں عقائد کی بحث کی جاتی ہے. یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو ٹھیک ہے اس کی یہ دلیل ہے، جو ٹھیک نہیں ہے اس کا رد یا اشکال یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. ابھی شجر میں جو ہے اس کا حوالہ گزر چکا ہے. قط کی بحث مشابہت رکھتی ہے عقائدی ابحاث کے ساتھ، عقائدی مسائل کے ساتھ. علم کلام یعنی علم العقائد. ٹھیک ہے. علم العقائد میں آپ جو بیان کرتے ہیں، جو نظریہ بیان کرتے ہیں نا، یا جو نظریات یا ابحاث آپ مسائل ابحاث بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. کون سی بحث؟ قط کی بحث. کیسے رکھتی ہے؟ مشابہت سمجھنی ہے. صبح کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح کے ٹائم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتا ہوں. پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کا عمل ہے، لیکن پہلے اس کے واجب کا عقیدہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. تو پھر جب بھی قط کسی چیز کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ عقیدہ بن جاتی ہے. عقیدہ یعنی کسی چیز کو باندھ دینا. اکدا کسی چیز کا بندھا ہوا ہونا، گرا دینا. وہ قط جب کسی چیز کے ساتھ تعلق پایا جاتا ہے تو اب ذہن اس کو گرا دے لیتا ہے، یعنی اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. ٹھیک. تو وہ مضبوطی سے پکڑنے کو انہوں نے کیا نام دیا ہے؟ گرا لگانے کا، عقد کا، عقیدے کا.
ٹھیک، تو کات جس چیز کے ساتھ تعلق پا لیتا ہے وہی چیز کیا بن جاتی ہے؟ عقیدہ بن جاتی ہے. تو کات کی بحث مشابہ ہے عقائد کی بحث کے، کیونکہ عقائد کی بحث میں جب دلیل کے ذریعے آپ کسی عقیدے کو پروف کر لیتے ہیں تو وہ تمہارا عقیدہ بن جاتا ہے. اسی طرح کات بھی جس چیز کے ساتھ تعلق پاتا ہے وہ چیز تمہاری عقیدہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سیم نہیں ہے عقیدہ اور کات کی بحث. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں صرف تمہارا مطلب معرفت ہوتی ہے، عمل نہیں. ادھر جب آپ کسی چیز کے بارے میں عقیدہ بنا لیں گے تو عقیدے کے بعد آگے تم نے اس کو انجام بھی دینا ہے. صبح کی 2 رکعت نماز کا جب تم عقیدہ رکھتے ہو پھر آگے تم نے عقیدے کی اتباع میں اس کو پڑھنا بھی ہے. فلسفے میں اس کو کہتے ہیں، وہ ہے عقل نظری عقیدہ. عقیدے کو کیا بولتے ہیں؟ عقل نظری. اور یہ خاص جو اعمال اور احکام کے بارے میں ہے اسے بولتے ہیں عقل عملی. تو عقیدہ کیسے کات کی بحث مشابہ ہے عقیدے کی بحث کے ساتھ. مشابہات کس بات میں ہے؟ مشابہات اسی بات میں بیٹا، مشابہات اسی بات میں ہے کہ جیسے وہاں عقائد کی بات میں جب دلیل کے ذریعے آپ ایک عقیدے کو پروف کر لیتے ہو تو پھر وہ عقیدہ تمہارا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنانا ہے یا رد کرنا ہے. اشکال کی صورت میں عقیدہ رد ہو جاتا ہے اور دلیل مضبوط ہونے کی صورت میں عقیدہ وہ راسخ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کسی شے کے ساتھ عقیدہ کا تعلق پا لیتا ہے تو وہ شے انسان کی عقیدہ بن جاتی ہے. اس لیے کت کی بحث مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ علم کلام کی بحث کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات؟ لشدت مناسبت ہی اس جار مجرور کا جو ہے وہ حاشیہ لگانے والوں نے تعلق دیا ہے کس کے ساتھ؟ لا باقا بصرف الکلام کے ساتھ. حرج نہیں ہے کہ کلام کا رخ موڑا جائے. کیوں موڑا جائے؟ لشدت مناسبت ہی کیونکہ کات کی بحث مناسبت رکھتی ہے مع مقام اس مقام سے. کس مقام سے؟ جو ہمارا اصل مطلوبہ بحث ہے. وہ مطلوبہ بحث کیا ہے؟ امارات کو بیان کرنا. اصل مقام تو امارات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ فصل بنائی ہے نا. یہ فصل اصل مقام کس کا ہے؟ امارات کے بیان کا مقام ہے. اور اس مقام کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بحث کا رخ موڑ دیا ہے کات کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ کات کی بحث جو ہے بڑی شدید مناسبت رکھتی ہے اس امارت کے بیان کے ساتھ. کیا شدید مناسبت رکھتی ہے؟ وہ مناسبت سمجھو. مناسبت یہ ہے کہ امارت بھی فائدہ دیتی ہے احراز التکلیف کا، کات بھی فائدہ دیتا ہے احراز التکلیف کا. احراز التکلیف سے مراد یہ کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت میری شرعی تکلیف کیا ہے. کات بھی یہی فائدہ دیتا ہے، امارت بھی یہی فائدہ دیتی ہے. جب دونوں ایک ہی فائدہ دے رہے ہیں تو پھر کات کی بحث بہت مناسبت رکھتی ہے امارت کی بحث کے ساتھ. تو امارت کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہم بحث کا رخ موڑ رہے ہیں کات کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.